خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب کی دنیا میں ایک اہم ہلچل کی۔ 15 جولائی سے یوٹیوب اپنی مونیٹائزیشن پالیسیوں کو بدل رہا ہے۔ جی بالکل، ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے مختلف ٹیک نیوز ویب سائٹس جیسے کہ سرچ انجن جرنل اور دوسرے ذرائع سے بھی معلومات ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چلے پھر دیکھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 15 جولائی 2025 سے یوٹیوب ایسے مواد کو نشانہ بنا رہا ہے جسے وہ کہہ رہا ہے بڑے پیمانے پر تیار کردہ، یعنی ماس پروڈیوسڈ، اور بار بار دہرائے جانے والے مواد کو بھی، یعنی ریپیٹیشس۔ ہاں، یوٹیوب کا کہنا ہے کہ بھئی مواد کا اصل اور مستند ہونا تو ہمیشہ سے ضروری تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ جو نئی اپڈیٹ ہے یہ واضح کرے گی کہ آج کل کے دور میں غیر مستند مواد کیسا لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوٹیوب اب صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ مواد تکنیکی طور پر قوانین پر پورا اترتا ہے یا نہیں، وہ اصل میں ایسے مواد کو کم کرنا چاہتے ہیں جو شاید قوانین کے مطابق تو ہو، لیکن آپ کہہ لیں دیکھنے والوں کو کوئی خاص یا نئی ویلیو نہیں دے رہا۔ اچھا، تو اس سے کون سے چینل زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے وہ چینلز متاثر ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ آٹومیشن استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ جو تقریباً ایک جیسے ویڈیوز معمولی فرق کے ساتھ بار بار بناتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مطلب بڑے پیمانے پر تیار کردہ سے کیا مراد ہو سکتی ہے ان کی؟ بالکل، یوں سمجھیں کہ ایسے چینلز جو بس ویب سائٹ سے آرٹیکلز اٹھا کر پڑھ دیتے ہیں بغیر کسی اپنے تبصرے یا تجزیے کے، یا پھر وہ چینلز جو ایک ہی ٹیمپلیٹ کو بار بار استعمال کرتے ہیں بس تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے اور دن میں کئی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایسا مواد جس میں تخلیق کار کی اپنی وہ اصل سوچ یا محنت کم نظر آئے۔ لیکن یہ ابھی تک بالکل واضح نہیں ہے نا کہ یوٹیوب ان الفاظ کے، یعنی بڑے پیمانے پر تیار کردہ اور بار بار دہرائے جانے والے کی صحیح تعریف کیا کرے گا۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ تفصیلات تو وہ 15 جولائی کو ہی سامنے آئیں گی، لیکن یہ بات کافی واضح ہے کہ جو چینلز ان نئی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے انہیں یوٹیوب پارٹنر پروگرام یعنی YPP سے معطل یا شاید ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ جی، یہ ایک اہم قدم ہے۔ اچھا، تو جب تک ہم 15 جولائی کی تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یوٹیوب نے حال ہی میں، یعنی پچھلے سال ہی، دوسری طرف بھی تو قدم اٹھائے تھے۔ میرا مطلب ہے انہوں نے مونیٹائزیشن کی شرائط میں کچھ نرمی بھی کی تھی، ہے نا؟ بالکل بالکل، یہ ایک طرح سے توازن قائم کرنے کی کوشش لگ رہی ہے۔ پچھلے سال YPP میں شامل ہونے کے لیے سبسکرائبرز کی حد 1000 سے کم کر کے 500 کر دی گئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ اور واچ ٹائم کی شرط بھی 4000 گھنٹے سے کم کر کے 3000 گھنٹے کر دی گئی تھی۔ شارٹس کے لیے بھی ویوز کی شرط 1 کروڑ سے کم کر کے 30 لاکھ کر دی گئی تھی۔ صحیح۔ تو یہ قدم تو چھوٹے اور نئے تخلیق کاروں کو پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے تھا، انہیں موقع دینے کے لیے۔ تو ایک طرف نئے لوگوں کے لیے دروازے کھولے گئے، آسانیاں پیدا کی گئیں، جی، اور اب دوسری طرف مواد کے معیار پر، اس کی اصلیت پر زیادہ سختی کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یوٹیوب اب پلیٹ فارم پر مواد کے مجموعی معیار کو لے کر زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے، شاید اس لیے کہ AI سے بننے والا مواد بہت بڑھ رہا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ تبدیلی شاید اسی لیے زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ آج کل AI سے مواد بنانے والے ٹولز بہت عام ہو گئے ہیں۔ یوٹیوب شاید یہ کوشش کر رہا ہے کہ کم معیار والے خودکار طریقے سے بننے والے مواد کا جو سیلاب آ سکتا ہے اسے روکا جائے، تاکہ پلیٹ فارم کی ساکھ بنی رہے۔ بالکل، تاکہ پلیٹ فارم کی ساکھ بھی بنی رہے اور جو اشتہارات چلتے ہیں ان کی قدر بھی کم نہ ہو۔ یہ ناظرین اور مشتہرین دونوں کے لیے اہم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جو تخلیق کار پہلے سے ہی اچھا، معیاری اور اصل مواد بنا رہے ہیں انہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ دیکھیں، بڑی حد تک تو بات یہی ہے۔ جو لوگ واقعی محنت کر رہے ہیں، اپنی سوچ، اپنی تخلیقی صلاحیت استعمال کر کے مواد بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ پالیسیاں شاید اچھی ثابت ہوں، انہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں، جو لوگ صرف تعداد بڑھانے پر لگے ہوئے ہیں یا آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں مواد بنانے کے، انہیں اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یعنی یوٹیوب کا پیغام بالکل واضح ہے، اصلیت اور ویلیو کو ترجیح دیں۔ جی بالکل،
کوالٹی اوور کوانٹٹی جسے کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یوٹیوب اپنی پالیسیوں کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے تاکہ پلیٹ فارم پر مواد کا معیار بلند ہو سکے اور تخلیق کاروں کو اصل اوریجنل کام کرنے کی ترغیب ملے۔ 15 جولائی کی یہ جو اپڈیٹ ہے یہ اسی سمت میں ایک قدم ہے۔ بالکل صحیح، یہ تخلیق کاروں اور ناظرین دونوں کے لیے ایک بہتر تجربہ بنانے کی کوشش ہے۔ امید تو یہی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے کہ مستقبل میں تخلیق کار ٹیکنالوجی جیسے کہ اے آئی کی مدد سے مواد بنانے اور یوٹیوب کی اصلیت پر بڑھتی ہوئی توقعات کے درمیان یہ توازن کیسے قائم کریں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ سب کیسے آگے بڑھتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید معلوماتی مواد کے لیے شہباز اے آئی نامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وہاں آپ کو اس طرح کی اور بھی دلچسپ چیزیں ملیں گی۔